بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، عقیقے کے حوالے سے بہت سے سوالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، مگر مختلف علماء چونکہ مختلف جوابات پیش کرتے ہیں تو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ عقیقے کے حوالے سے صحیح ترین متواتر احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پیدائش کے 7ویں دن نومولود کے بال اتارنا اور اس کی طرف سے بکری ذبح کرنے کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ واجب ہے، مستحب ہے یا سنت؟ اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر بچے کا عقیقہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5472 سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل غلام رہینۃ بعقیقہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمی۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا سر منڈایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گروی چیز حاصل کرنے کے لیے قرض لوٹانا لازم ہوتا ہے، ویسے بچے کی آزادی کے لیے، اس کی سلامتی زندگی کے لیے عقیقہ لازم ہے، کیونکہ بچہ عقیقے کے عوض گروی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے 5472 سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مع الغلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دما وامیتوا عنہ الاذی۔ ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، سو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس گندگی کو ہٹاؤ، یعنی اس کے بال منڈاؤ۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1513 اور سنن ابن ماجہ میں 3163 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعق عن الغلام شاتین وعن الجاریہ شاتن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقہ کریں۔ اور اسی حوالے کے ساتھ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: لا یضرکم ذکرانا کن او اناسا۔ بکری اور بکرے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی بکرا بھی کر سکتے ہیں اور بکری بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق اور نقصان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ عقیقہ کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دیتے ہیں یا ویسے کوئی پارٹی وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں جس میں سنت کے مطابق بکرے تو ذبح نہیں کیے جاتے، البتہ چکن قورمے اور کیکس کی، اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ عقیقے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ورائٹی بڑھاتے جائیں، وہ عقیقہ نہیں ہوگا۔ آپ کی گرینڈ پارٹی ضرور ہوگی، فیملی گیٹ ٹوگیدر ضرور ہوگا، آپ خوشی منا سکتے ہیں، لیکن عقیقہ نہیں ہوگا۔ سنت میں عقیقہ بکری یا دمبا ذبح کرنا ہی ہے، حتیٰ کہ گائے ذبح کرنا بھی سنت نہ ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، تو پھر چکن پارٹی کیسے عقیقہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گائے کے چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک عقیقے میں گائے ذبح کرنا یا اس میں کئی بچوں کا حصہ رکھنا کیسا ہے؟ ایسا ہی ایک سوال ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کیا گیا تھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو پوچھا گیا کہ کیا اس کی طرف سے 1 اونٹ ذبح کر سکتے ہیں؟ جس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: معاذ اللہ ولكن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافئتان، رواہ البیقی بسند حسن۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: معاذ اللہ، بلکہ ہم وہ ذبح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں۔ ناظرین و سامعین، عقیقے میں گائے اور اونٹ ذبح کرنا ثابت نہیں ہے،
اس حوالے سے ایک روایت پیش تو ضرور کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له غلام فلیعق من الابل او البقر او الغنم، جس کا لڑکا پیدا ہو وہ اونٹ، گائیں یا بکری ذبح کرے۔ یہ موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ عقیقہ صرف 7ویں دن ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں صدقہ خیرات تو ہو جائے گا مگر عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم السابع یہ مقرر کر دیا ہے 7واں دن، اور جو روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں کہ عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن کو بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تمام روایات اصول محدثین کے مطابق صحیح نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا عقیقہ اور 7ویں دن کا عقیقہ فرمایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ صرف بچے کا ہوتا ہے، بڑے کا نہیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ جس کا بچپن میں کسی وجہ سے عقیقہ نہ ہو سکا ہو وہ بعد میں کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی روایت پیش کی جاتی ہے کہ موجم الاوسط للطبرانی میں حسن حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اس حدیث سے بعض علماء ثابت کرتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا تو بعد میں جب موقع ملے 40 سال کی عمر میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، جبکہ حافظ ابن حجر، حافظ نووی رحمہم اللہ اور تمام محدثین لکھتے ہیں کہ ان صح هذا الخبر کان من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد اسلاف میں سے کوئی بھی بڑی عمر میں عقیقے کی مشروعیت کا قائل و فاعل نہیں تھا۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین جس کام سے رک جائیں تو وہ دلیل ہے کہ یہ اگر سنت میں آ رہا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، ایسا صرف آپ ہی کے لیے جائز تھا۔ امت کے لیے عقیقہ صرف بچے کا، اور وہ بھی صرف 7ویں دن ہی ہے، کیونکہ یہی متواتر احادیث کے الفاظ ہیں۔ اگر 7ویں دن کے بعد کریں گے تو وہ صرف صدقے کا ثواب ہوگا، عقیقے کا نہیں۔ جیسے فطرانہ صدقۃ الفطر اگر نماز عید سے پہلے دے دیا جائے تو ہی فطرانہ ہوتا ہے، بعد میں صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔